السلام علیکم۔ اسٹڈی ود راحت میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے کا پہلا سبق اخلاق نبوی۔ بچوں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق کا آج میں آپ کو مرکزی خیال لکھنا بتا رہی ہوں، لیکن مرکزی خیال لکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے تعارف سبق لکھیں گے، یعنی پہلی ہیڈنگ آپ کی تعارف سبق ہوگی۔ لکھیں گے آپ کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخصی مضمون ہے جو کہ سیرت نگاری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مضمون کو علامہ شبلی نعمانی کی شہرہ آفاق تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے اعلیٰ اخلاقی برتاؤ کو بیان کیا گیا ہے۔ سبق میں امہات المومنین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شخصیت اور ان کے بلند اخلاق کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ لگائیں گے تعارف مصنف۔ علامہ شبلی نعمانی کا شمار اردو ادب کے بہترین شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم اور مورخ میں کیا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی تحریروں میں ان کی مورخانہ شان واضح نظر آتی ہے، اور مولانا شبلی نعمانی اصلاحی نثر نگاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے مضامین میں مقصدیت کا پہلو اور پوری طرح سے نمایاں نظر آتا ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ لگائیں گے پس منظر کا، اور پس منظر کی ہیڈنگ لگا کر لکھیں گے علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت نگاری کی کتب میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی طرف صحیح رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو مضمون نصابی کتاب میں شامل کیا گیا ہے، اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور سیرت کے ان پہلوؤں کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، جن سے مسلمانوں کو اپنی اخلاقی صفات کو بلند کرنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر بھی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا مطالعہ ہر مسلمان کو اپنے کردار اور سیرت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہیڈنگ لگانے کے بعد آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور مرکزی خیال کی ہیڈنگ میں آپ لکھیں گے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعنی لوگوں کو بتانے والا، راستہ دکھانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی، یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اخذ کیا اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا، تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو سکے کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے تمام مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مقروض لوگوں کا قرض ادا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مہمانوں کی خاطرداری کرتے تھے، اور ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند فرماتے تھے، اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش مزاج اور ہنسمکھ تھے، لوگوں کے کام آنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے، کسی کی دل آزاری نہیں فرماتے تھے، بزرگوں کا احترام کرتے تھے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی سے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ یعنی اگر کوئی پاس بیٹھا ہوا شخص ہے تو وہ لفظوں کو گن بھی سکتا ہے اگر گننا چاہے۔ انہوں نے اعلی اخلاق کا وہ معیار دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو کہ ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سادگی سے زندگی گزاری اور تمام مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ انہیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں بناوٹ پسند نہیں تھی، غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا درس پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مرکزی خیال، اس کو بہت اچھے طریقے سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ انہیں اپنے لفظوں میں مزید بہتر کر کے لکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے طلباء و طالبات، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت دھیان سے اسے سنیں گے اور ضرور مرکزی خیال لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔